حماس کے ایک سرکردہ ہتھیار بنانے والے رکن کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیل اور حماس جنگ کے بارے میں بیانات پر فلسطینی نژاد امریکی رکن کانگریس رشیدہ طلیب کی سرزنش۔ اور بنگلہ دیش میں فیکٹری ورکرز پر پولیس کی فائرنگ سے ایک خاتون ہلاک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیل کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے حماس کے ایک سرکردہ ہتھیار بنانے والے رکن کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ اسرائیلی فورسز نے غزہ میں عسکریت پسند گروہ کو نشانہ بنانے کے لیے فضائی اور زمینی حملے کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہنگامی صورتحال کے نگران ادارے کا تخمینہ ہے کہ منگل کو 15,000 افراد محفوظ مقامات کی جانب روانہ ہوئے، جو ایک روز قبل کی نسبت 3 گنا زیادہ تھے، اور تقریباً 600 غیر ملکی اور دوہری شہریت رکھنے والے غزہ سے سرحد عبور کر کے مصر میں داخل ہوئے۔ غزہ میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اب تک اسرائیلی حملوں میں 10,500 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں سے 2/3 خواتین اور بچے ہیں، جبکہ ہزاروں لاپتہ ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان نے اسرائیل اور حماس جنگ کے بارے میں بیانات پر ریاست مشیگن سے ڈیموکریٹک رکن رشیدہ طلیب کی مذمت کے لیے ووٹنگ کی اور غیر معمولی سرزنش کی منظوری دی۔ رشیدہ کانگریس میں واحد فلسطینی نژاد امریکی رکن ہے۔ اس اقدام کے لیے چند ڈیموکریٹس نے بھی ریپبلکنز کے ساتھ ووٹ دیا، جس کے باعث رشیدہ طلیب کی سرزنش کے لیے درکار 234 ووٹ ممکن ہوئے۔ یہ سزا ایوان سے اخراج سے ایک قدم نیچے ہے۔ رشیدہ طلیب نے اپنے موقف کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ وہ خاموش نہیں رہیں گی اور اپنے الفاظ کو مسخ نہیں ہونے دیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہودی ریاست پر ان کی تنقید کا رخ ہمیشہ اس کی حکومت اور وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی قیادت کی جانب رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور صنعتی ملکوں کے گروپ G7 کے اعلیٰ سفارتکاروں نے بدھ کے روز اسرائیل حماس جنگ کے بارے میں ایک متفقہ موقف کا اعلان کیا اور حماس کی مذمت، اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق کی حمایت اور غزہ کی پٹی میں شہریوں کی مدد کے لیے جنگ میں وقفے کا مطالبہ کیا۔ We all agree that humanitarian pauses would advance key objectives to protect Palestinian civilians, to increase the sustained flow of humanitarian assistance. امریکی وزیر خارجہ نے اسرائیل کو غزہ پر دوبارہ قبضہ کرنے کے خلاف بھی خبردار کیا، لیکن انہوں نے تسلیم کیا کہ فلسطینی علاقے میں حماس کے عسکریت پسندوں کے خلاف اسرائیل کی جنگ کے بعد ایک عبوری دور ضروری ہے۔ ٹوکیو میں گروپ آف 7 کے سربراہی اجلاس کے اختتام پر بدھ کو ایک پریس کانفرنس میں اینٹنی بلنکن نے حماس کو بے دخل کرنے کے لیے اسرائیل کی کوششوں کے لیے امریکی حمایت کا اعادہ کیا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ واضح ہے کہ اسرائیل غزہ پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ امریکی وزیر خارجہ نے زور دیا کہ جنگ میں انسانی ہمدردی کے تحت وقفے سے کئی اہم مقاصد جڑے ہیں، جیسا کہ غزہ تک پہنچنے والی امداد کی مقدار میں اضافہ، غیر ملکی شہریوں کی محفوظ واپسی اور اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کی یقین دہانی۔ امریکی وزیر خارجہ اپنے دورے کے اگلے پڑاؤ میں جاپان سے جنوبی کوریا پہنچے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے بدھ کے روز ایک اعلیٰ چینی فوجی عہدیدار سے ملاقات کے دوران ماسکو اور بیجنگ کے درمیان فوجی سیٹلائٹس اور دیگر ممکنہ دفاعی ٹیکنالوجیز پر تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ چین کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین جنرل ژانگ یوشیا کے ساتھ اپنی ملاقات میں پوٹن نے قریبی فوجی روابط کو فروغ دینے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ بیجنگ نے گزشتہ سال اعلان کیا تھا کہ اس کی روس کے ساتھ دوستی کی کوئی حد نہیں ہے۔ چین نے ماسکو کے خلاف مغربی پابندیوں کی مذمت کی ہے اور روس نے بدلے میں تائیوان سے متعلق معاملات پر بیجنگ کی حمایت کا مسلسل اظہار کیا ہے۔ اور بنگلہ دیش میں گارمنٹس فیکٹری کے کارکنوں کی ہڑتال کے دوران پرتشدد مظاہروں میں پولیس کی گولی سے ایک خاتون ہلاک ہو گئی۔ مسلسل کئی روز کی ہڑتال کے بعد حکومت کی جانب سے اجرتوں میں اضافے اور سالانہ بونس کی پیشکش کو مسترد کرنے کے بعد کارکنوں نے ہڑتال ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ بنگلہ دیش کی 3500 ملبوسات کی فیکٹریاں ملک کی $55 بلین کی سالانہ برآمدات کا تقریباً 85% بنتی ہیں، جو زارا اور H&M سمیت دنیا کے کئی سرکردہ برانڈز کو کپڑے سپلائی کرتی ہیں۔ لیکن اس شعبے کے 40 لاکھ کارکنوں میں سے بہت سے لوگوں کے لیے حالات سنگین ہیں، جن میں سے اکثریت خواتین کی ہے، جن کی ماہانہ تنخواہ $8,300 یعنی $75 ماہانہ سے شروع ہوتی ہے۔ حکومت کی جانب سے مقرر کردہ ایک پینل نے منگل کو اجرتوں میں 56.25% اضافہ کیا، لیکن ہڑتالی کارکن $23,000 کے قریب یعنی 3 گنا اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر ندیم یعقوب کو اجازت دیجیے۔